ایک پریس کانفرنس ہے جس میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے بات یہ کہ سزا جزا کا قانون سب کے لیے برابر ہے، کوئی بھی قانون کے شکنجے سے نہیں بچے گا۔ تہکال کا جو واقعہ ہے پر سب میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے واقعے کا سختی سے نوٹس لیا، واقعے میں ملوث کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ غیر انسانی سلوک کے قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پولیس کا کام ہے عوام کی جان و مال کا تحفظ۔ خیبر پختونخوا میں پولیس اصلاحات ہماری ترجیح ہے، اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ یہ جو اسپیشل واقعہ ہے اس کا میں ذکر کروں گا۔ آج وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے اس حوالے سے اس کا جو تشدد ہوا ہے شہری پہ تہکال میں، اس کا انہوں نے نوٹس لیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا ڈاکٹر عباسی صاحب کو انہوں نے بلایا اور اس حوالے سے سخت کارروائی کا فیصلہ ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں جتنے اہلکار ملوث ہے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ ابتدائی انکوائری کے نتیجے میں 4 پولیس اہلکار بشمول ایس ایچ او تھانہ تہکال کو معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ وہ 3 اہلکار جو اس واقعے میں شامل تھے، جو ویڈیو میں نظر آ رہے، ان کو ایف آئی آر کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی ہدایت پہ آئی جی خیبر پختونخوا ڈاکٹر عباسی نے ایک فوری طور پر کمیٹی بنائی ہے، جس کی سربراہی ایڈیشنل آئی جی ہیڈ کوارٹر کی سربراہی چیئرمین ہوں گے، اور اس کمیٹی میں ڈی آئی جی آپریشن خیبر پختونخوا ممبر ہوں گے، سی سی پی او پشاور بھی اس کے ممبر ہوں گے۔ تو یہ 3 رکنی کمیٹی ایڈیشنل آئی جی ہیڈ کوارٹر خیبر پختونخوا کمیٹی کے چیئرمین، ڈی آئی جی آپریشن خیبر پختونخوا ممبر، سی سی پی او پشاور ممبر ہوں گے۔ یہ 3 رکنی کمیٹی کل تک رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی ہدایت پہ یہ کمیٹی فوری طور پر بنائی گئی ہے، اور اس میں آپ کو واضح کروں کہ اس کمیٹی کے رپورٹ میں وزیر اعلیٰ محمود خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس میں یہ کمیٹی جو انکوائری کرے گی اس میں ٹاپ ٹو باٹم انکوائری ہوگی۔ یہاں پہ اس میں بات آئی ہے تو جہاں پہ یہ اہلکار جو گرفتار ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے 3 اہلکار جو آلریڈی ان پہ ایف آئی آر ہو چکی ہے، بقایا اس میں انکوائری ہوگی، کیونکہ اس جو ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے اس حوالے سے اس اعلیٰ سطحی کمیٹی کا اس پوری انکوائری ایس ایس پی پشاور تک لوگوں کی جو بھی ہمارے، میں نے آپ کو کہا کہ ٹاپ ٹو باٹم انکوائری ہوگی، اور اس میں کسی کو رعایت یا گنجائش کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی اس میں اس واقعے کے حوالے سے ملوث پایا گیا ہے اس کے حوالے سے اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو انشور کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی قیادت میں خیبر پختونخوا کی حکومت کسی صورت میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس قسم کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جو تشدد ہوا ہے، اس پہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور ابھی رات کے آپ کے سامنے 10 بجے ہونے والے، تو یہ تھرو آؤٹ سارا دن ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ ابھی جسٹ پریس کانفرنس سے بیٹھنے سے پہلے مجھے وزیر اعلیٰ صاحب کا فون آیا،
اور انہوں نے مجھے انسٹرکشن دی کہ فوری طور پر یہ میڈیا کے سامنے رکھے. تو ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ انڈیویجول کا جو ایکٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی معاشرے میں پورے حکومت کو یا پورے ڈپارٹمنٹ کو آپ اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اور یہ ہمارے آئین اور قانون اس کی تشریح موجود ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں پہ ہم نے کہا کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس کی رپورٹ ایک دن کے اندر وزیر اعلیٰ صاحب نے مانگی ہے، وہاں پہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا پہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ غلطی 2-3 لوگوں کی یا 4 لوگوں کی یا 5 لوگوں کی ہوگی، لیکن پوری خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے تو پھر خیبر پختونخوا پولیس کے وہ ریکارڈ یا وہ آپ لوگوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ تقریباً 1500 لوگ ہمارے ایڈیشنل آئی جی سے لے کر نیچے سپاہی تک ٹیررزم کے خلاف جو جنگ تھی اس میں شہادتیں بھی نوش کی ہے. تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا پولیس نے ہمیشہ فرنٹ لائن پہ کام کیا ہے اور انہوں نے ہمیشہ اس صوبے کی عوام کی تحفظ کے لیے اپنے جانوں کی نذرانے پیش کیے. وہاں پہ ہمیں یہ بھی ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ وہ پولیس ہے کہ جہاں پہ کرونا کی وبا آئی ہے تو فرنٹ لائن پہ موجود ہے، اور کرونا کی وجہ سے وہ پولیس اس وقت پازیٹیو آ رہے لیکن وہ اپنی ڈیوٹی فرنٹ لائن پہ کر رہی ہے. میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یا حکومت میں اگر کوئی غلط کام کرے گا، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہو، وہ چاہے جس رینک کا افسر ہو، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور اس کے خلاف جو کارروائی ہوگی قانون کے مطابق وہ کی جائے گی. ہمیں اس واقعے کا اس لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کو خود ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور خود چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور آئی جی خیبر پختونخوا ڈاکٹر عباسی صاحب خود اس وقت بیٹھے ہوئے مانیٹر کر رہے. اور یہ میرے خیال میں کہ تاریخ میں کئی دفعہ یہ پہلی دفعہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک دن کے اندر کل تک یہ جو کمیٹی اعلیٰ سطح کی بنی ہے اس کی رپورٹ آ جائے. اور انشاءاللہ تعالی یہ میں آپ کو انشور کرا رہا ہوں کہ جو بھی اس میں قصوروار ہوگا، جو لوگوں کو ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، ایس ایچ او معطل ہو چکا ہے، 3 اہلکار جو ویڈیو میں نظر آئے وہ گرفتار ہو چکے ہیں. مزید بھی اگر کسی رینک کا افسر اگین میں کہہ رہا ہوں کسی بھی رینک کا افسر اس میں ملوث پایا، اگر اس میں نظر آیا تو اس کو بھی قانون کے کٹہرے میں اور سلاخوں کے پیچھے اس کو ہم لے کر جائیں گے. یہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے، یہ تحریک انصاف کی حکومت ہے. یہاں پہ انصاف کے لیے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے. انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا میں انصاف سے ہٹ کر کوئی کام کرے گا تو اس کی سزا اس کو ملے گی. آخر میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعہ یہ درندگی ہے، اس کو کسی صورت میں اس میں جو ملوث لوگ ہیں کسی صورت میں اس کو رعایت نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالی. اگین ایک دفعہ پھر یہ کہوں گا کہ خیبر پختونخوا کی ان شہداء کی جنہوں نے اپنی زندگی کی اور جس رینک کے اور جس لیول کے پولیس افسرانوں نے شہادتیں اس مٹی کے اوپر قربان کی ہے وہ بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، جو تقریباً 1500 لوگوں پہ مشتمل ہے. تو کسی ایک واقعے
کا سب پولیس کو، میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ پورے خیبر پختونخوا کی پولیس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا. غلطی جس سے ہوگی اس کو اس کی سزا انشاءاللہ ملے گی.